बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरू। नाज़रीन, the 9th OIC Ministerial Conference on Women hosted by the Ministry of Human Rights, Government of the Pakistan, which was successfully conducted in one of the most beautiful capitals in the world, of course, which is Islamabad. This brought together ministers and senior representatives from the OIC member states to advance the socio-economic and political empowerment of the women. اب بتانا یہ ہے کہ اس کا جو ایسنس تھا یا اس کی جو کمٹمنٹس تھیں یا پھر اس کے جو ارادہ تھا کہ اس کانفرنس سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے، وہ یہ تھا کہ رائٹس، ڈگنیٹی اینڈ امپاورمنٹ آف دا ویمن کو ہم نے ایڈوانس لیول تک لے کر جانا ہے۔ ہم نے اس سے حاصل کیا یعنی کہ کی مائل سٹون اس کا یہ ہے ٹرانسفر آف دی چیئرمین شپ آف دی OIC منسٹریل کانفرنس آن ویمن فرام دی عرب ریپبلک آف دی ایجپٹ ٹو دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں فار لا، جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس، ہی ایزیومڈ دی چیئرمین شپ آن بہاف آف دی اسلامک ریپبلک آف دی پاکستان فار next 2 years. Let's begin this podcast. I am with you, Madiha Abid Ali, and here we have with us Iman Munir, Muqaddas Mughal, and Salsabil Sidra Aslam. ہم شروعات کرتے ہیں ان نوجوان خواتین سے یہ جاننے کی کہ ان کے مسائل کیا ہیں، OIC کیوں ضروری ہے، اگلے 2 سال کے لیے پاکستان کے پاس اس کی میزبانی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، خواتین کو بااختیار اور مزید کیسے بنا سکتے ہیں، اور جو بااختیار خواتین ہیں وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو کیسے ریپرزینٹ کر سکتی ہیں، اور اسلام کا لفظ جہاں آتا ہے، اسلام خواتین کی بااختیاری کے بارے میں کیا کہتا ہے 1400 سال پہلے، اور اب پاکستان میں جو خواتین ہیں وہ کتنی بااختیار ہو چکی ہیں۔ سٹارٹنگ فرام سلسبیل پاکستان کو میزبانی مل چکی ہے، آپ کو، آپ سب کو، دیکھنے والی خواتین کو اور مرد حضرات کو جن کی بیٹیاں بھی ہیں اور فیوچر میں جو خواتین کو بااختیار دیکھنا چاہتے ہیں ان کو میں کنگریچولیٹ کرتی ہوں۔ کتنی ضروری تھی یہ میزبانی؟ مدیحہ، اگر آپ گلوبل جینڈر گیپ رپورٹس دیکھیں تو 148 کنٹریز میں سے پاکستان کا 148 نمبر ہے، یعنی کہ لاسٹ نمبر ہے۔ پاکستان میں جینڈر گیپ تقریباً اس وقت رپورٹس کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ کلیئرلی، یہ OIC منسٹریل کانفرنس جو تھی ویمن کے اوپر، یہ کلیئرلی پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، کیونکہ ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ تو ہے نہیں ہے، تو یہ ایک لیونگ ایگزامپل بننے کا ہمارے پاس موقع ہے کہ جب ہم اپنی عورت کو انکلوڈ کریں گے، انکلوسیوٹی جو ہے اس کو پروموٹ کریں گے، اور ویمن امپاورمنٹ کے ساتھ جب ہم چلیں گے تو ہم لیونگ ایگزامپل بن سکتے ہیں کہ اکانومی کے اوپر کیا امپیکٹ آتا ہے اس کا۔ اور ہم اب یہ جو ڈسکشن ہے میں اس کو شفٹ کرنا چاہوں گی ویمن رائٹس سے ویمن کنٹریبیوشن کی طرف۔ ہم ہمیشہ ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی کنٹریبیوشن کی You are taking it to advanced level. ہم اس کو کنٹریبیوشن کی طرف لے کے آتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں آپ سوشل میڈیا یوز کرتی ہوں گی، آپ نے کیا کوئی ایسی اسٹوری دیکھی اپنی سوشل میڈیا فیڈ کو اسکرول کرتے ہوئے ویمن امپاورمنٹ کی، یا ساری اسٹوریز آپ کے پاس ویمن ایز اے وکٹم کی آئیں؟ وکٹم کی بھی آئی ہیں، امپاورمنٹ کی بھی آئی ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے جو وکٹمس ہیں وہ آواز اٹھا سکتے ہیں، دے ہیو اے وائس، اے اسٹرانگ وائس جو کہ پوری دنیا تک جا سکتی ہے۔ لیکن میں جو یہاں پہ ایک نیریٹو کو شفٹ کر رہی ہوں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جب سوشل میڈیا کھولتے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ اسٹوریز وکٹم کی آتی ہیں، ویمن ایز اے وکٹم، جو کنٹینیوسلی جب ایسی اسٹوریز ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے کہ جو عورت ہے وہ ولنریبل ہے، وہ وکٹم ہے، کمزور ہے۔ تو ہماری سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے، وہ بیچاری ہے، تو ہمیں اس بیچارگی سے اس کو نکالنا ہے۔ وہ بیچاری نہیں ہے، وہ کیپیبل ہے۔ اور ریئل تھنگ یہ کہ ہاؤ وی سی ہر، کہ ہم اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا ہم اس کو ویک، ولنریبل دیکھتے ہیں، یا وہ جو کر سکتی ہے، جس چیز کی وہ کیپیبل ہے، اس کا وہ فیس دکھا سکتے ہیں۔ اور ویمن امپاورمنٹ از نتھنگ اباؤٹ کہ میں اگر گھر سے باہر نکل رہی ہوں، آئی ایم آؤٹ آف مائی ہوم 6 ایئرز ہو چکے ہیں مجھے، میں اپنے کریئر میں، اپنی ایجوکیشن میں اسٹرگل کر رہی ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں گھر سے باہر ہوں، میں آ کے
ایک سوٹڈ بوٹڈ چیز میں آ کے اپنے ٹیبل پہ بیٹھ جاتی ہوں تو میں امپاورڈ ہوں، اور جو میرے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں the one back at my home وہ امپاورڈ نہیں ہے. وہ عورتیں جو اپنے گھر سے کھانا پکا کے سیل کر رہی ہیں، وہ عورتیں جو مہندی کا بزنس، مہندی جو ہے وہ لوگوں کو لگاتی ہیں، وہ مہندی آرٹ ہوتا ہے، وہ عورتیں جو اچار بنا کے سیل کر رہی ہیں، وہ بھی امپاورڈ ہیں. ہمیں مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں ان کو بھی اس سرکل کے اندر انکلوڈ کرنا ہے، وہ ہماری اکانومی کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ویری ویل نریٹڈ سلسبیل. ایون جو ایک عورت گھر بیٹھ کے اپنے بچے کو پال رہی ہے وہ بھی امپاورڈ ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے بچے کی ذمہ داری نہیں نبھائے گی تو وہ اس کا جو شوہر کمانے کے لیے باہر گیا ہے تو وہ ڈسٹرب ہوگا. تو یہ بھی ایک امپاورمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. گوئنگ بیک ٹو دا OIC منسٹریل کانفرنس، مقدس سماجی، معاشی اور سیاسی بااختیار بنانا کیوں ضروری ہے، یہ تھیم تھا. 3 چیزیں اٹھائی گئی ہیں کہ سیاسی، معاشی اور سیاسی طور پر، سماجی طور پر عورت کو بااختیار بنانا ہے. اوور ٹو یو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کو ہر پلیٹ فارم پہ، ہر فیلڈ میں ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہیے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سیاسی طور پہ دیکھیں کہ سیاست میں آنے کے لیے ان کو وہ اپنے حق میں، اپنے حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھا سکتی ہیں، اور ایون اپنی نہیں، سب فیمیلز کے لیے، سب خواتین کے لیے وہ آواز اٹھا سکتی ہے. اور ان کی وہاں پہ ٹریننگ اور ہر چیز لائک اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی آواز اٹھائیں گی، اپنے حقوق کے لڑیں گی، تو obvious بات ہے کہ انہیں اپنا رائٹ ملے گا. اور سماجی کیا ہے کہ سماجی بااختیاریت یہ ہوتی ہے کہ خواتین کا تحفظ، تعلیم، ان کو بہترین روزگار، جب یہ سب چیزیں ملیں گی تو obvious بات ہے کہ وہ ایک اچھی لائف گزاریں گے، مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی. اور رہی بات معاشی طور پہ، جب معاشی طور پہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گی تو obvious بات ہے کہ غربت میں کمی آئے گی، شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں گی تو اپنی لائف بھی، اپنے بچوں کی بھی، اور ایک اچھی فیملی کے ساتھ وہ گزاریں گی. اور اس سے صرف ایک فیملی نہیں بلکہ پوری نیشن اسٹرانگ ہوتی ہے، پوری قوم پہ افیکٹ ہوتا ہے، اور صرف قوم پہ نہیں، پورے کنٹری پہ ہوتا ہے. اور آج کل تو بلکہ یہ زیادہ ضروری ہو گیا ہے، جتنی غربت اور جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، ایک ایک کمانے سے کچھ نہیں بنتا. خواتین کا بااختیار ہونا ان تینوں فیلڈز میں بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب ہم سدرا کے پاس چلتے ہیں. سدرا، جس طرح انہوں نے کہا کہ معاشی طور پر اور سماجی طور پر، سوشلی عورت کو ایک ایسی انوائرمنٹ ملنی چاہیے، ایسا ایمبیانس ملنا چاہیے کہ دے شوڈ فیل سیف. ہم یہ دیکھتے ہیں پنجاب میں کوئی بھی اگر عورت کو چھیڑتے ہوئے CCTV کیمرہ پہ پکڑا گیا ہے تو پھر وہ اس کا برے دن شروع ہو جاتے ہیں، اسی لمحے سے اس کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں. What do you want to say about it? جب ہم کل OIC کے پلیٹ فارم پر ایک بات ہو رہی تھی چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے کہ ویمن امپاورمنٹ کی، تو ہماری جو CM پنجاب ہیں مریم نواز، ان کی کچھ پالیسیز ہیں. صرف وہ پالیسیز یہ نہیں ہے کہ ویمن کو ہم نے امپاور کرنے کے لیے کچھ پالیسیز انہوں نے بنائی تھیں، جس میں بہت سے ایسے انیشیٹوز لیے تھے انہوں نے خواتین کے لیے. لائک اگر میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے سیف سٹیز پروجیکٹ کا انیشیٹو لیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے ہونہار پروگرام اسٹارٹ کیا، ہونہار اسکالرشپ پروگرام. کل جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے انیشیٹوز بتائے. انہوں نے امپاورمنٹ کے سب سے زیادہ کہ خواتین کو تعلیم، صحت، ہر چیز میں امپاور کرنا ہے، کہ کوئی بھی خاتون پیچھے نہ رہے اس ٹائم پہ. اس کے علاوہ خود مختار وہ چاہتی ہیں کہ ایک جو پنجاب کی خاتون ہے، پورے پاکستان کی جتنی بھی خواتین ہیں، کہ وہ خود مختار ہو جائیں، انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. تو مجھے جو لگتا ہے کہ OIC ہماری جو کنٹری میں ہوئی ہے یہ بہت ضروری تھی. 57 کنٹریز سے انہوں نے شمولیت کی اس میں، تو آئی تھنک سو کہ دس از ویری امپورٹنٹ. اور پاکستان کو اعزاز حاصل ہوا کہ وہ جو OIC کی کانفرنس ہوئی تھی وہ اسلام آباد میں ہوئی ہے. یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو بھی تھا. انہوں نے کل اسٹوری ایک شیئر کی چیف منسٹر پنجاب نے، اپنا گھر اپنی چھت. جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے انہوں نے ان کے لیے اسپیشل ایک یہ انیشیٹو لیا، اپنا گھر اپنی چھت کا. تو انہوں نے کل ایک اسٹوری بتائی، اور وہ اسٹوری بہت ہارٹ ٹچنگ بھی تھی، ایموشنل بھی تھی، کہ ایک خاتون تھی جو کہ وڈو تھی، بیوہ تھی، ان کی 3 بچیاں تھیں. تو وہ جو ان کی بیٹیاں تھیں وہ مطلب کہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ فائنینشیل اسٹرانگ نہیں تھی. تو چیف منسٹر پنجاب کی جو وہ اسکیم تھی اپنا گھر اپنی چھت میں، جب انہوں نے اپلائی کیا تو اس کے بعد وہ اندازی میں جب ان کا نام آیا تو دے واز لائک کہ یار ہم تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا. دین چیف منسٹر پنجاب اسپیشل ان کے پاس گئی، ان کو وزٹ کیا، انہیں ساتھ چیک بھی دیا کہ یہ آپ کا حق ہے، میں آپ کے لیے ہی یہاں پہ کام کر رہی ہوں. تو وہ ایک بہت کل ایک اچھی اسٹوری مجھے لگی تھی OIC کے پلیٹ فارم پہ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب
ویمن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. اور ہم جتنی بھی خواتین ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو ہمیں ایک سیفٹی چاہیے, ہمیں بہت زیادہ سیفٹی چاہیے. کیونکہ آج سے پہلے اگر 3 سے 4 سال پہلے کی بات کریں, اگر ایک خاتون گھر سے باہر نکلتی تھی وہ سیف نہیں تھی, انوائرمنٹ بالکل سیف نہیں تھا, بہت سی چیزیں تھیں کہ اس کو وہ سیفٹی نہیں ملتی تھی. بٹ اب ہمارا پنجاب بالکل بدل چکا ہے. تو میں چیف منسٹر پنجاب کو ایک میسج دینا چاہوں گی کہ دس از اے ویری گڈ انیشیٹو جو آپ نے لیے ہیں, اور ایسے ہی ہمارے لیے کام کرتی رہیں. بالکل سدرا, یو ور پریزنٹ دیئر ان دا OIC Yeah. منسٹریل کانفرنس فار آن ویمن. اور مریم نواز نے جب حلف اٹھایا تھا تو انہوں نے اپنی اسپیچ میں پہلی جو انہوں نے تقریر کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ویمن آر مائی ریڈ لائن, کہ خواتین میری ریڈ لائن ہیں. کمنگ ٹورڈس ایمان, یسٹرڈے آئی ہیڈ اے پریویلیج ٹو میٹ اے گرل. وہ 8 سال کی تھی اور وہ ایک اسپیسیفک ایتھنیسٹی سے بلونگ کرتی ہے پاکستان کی, اور میں سب کے بلیفس کا اور سب کے کلچر کا میں بہت احترام کرتی ہوں, لیکن اس کے کلچر میں خواتین کو نہ تو زیادہ پڑھنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی وہ مردوں کے پاس بیٹھ کے کام کر سکتی ہیں. تو وہ مجھ سے برین اسٹارمنگ کر رہی تھی کہ میں گھر میں بیٹھ کے کیا کام کر سکتی ہوں. تو میں اس کو بہت 3 گھنٹے ہم نے لگایا, اس کو بہت سارے بزنس آئیڈیاز دیے. تو جو اس کو سمجھ آیا وہ تھا ہوم کوکنگ, اور شی واز ریئلی ویری سرپرائز کہ اچھا میرا کھانا بک بھی جائے گا. میں تو 8 کلاس کی بچی ہے اور اسپیگیٹی بناتی ہے, ممتوز بناتی ہے, یو نو وہ دو ڈمپلنگس ہوتے ہیں وہ بناتی ہے. کہتی ہے یہ کون کھائے گا؟ میں نے کہا آپ بنائیں. بلڈنگ میں اور جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں بہت ساری لڑکیاں ہیں جو کہ آن لائن یہ گروپس میں سیل کرتی ہیں. شی واز ریئلی سرپرائز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچیوں کو جو کہ بااختیار ہونا چاہتی ہیں ان کو ایکسپوجر نہیں ہے. ہمیں تو پتہ ہے, ہم تو کھاتے ہیں, ہوم کوکنگ کھاتے ہیں, لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میرا بنا ہوا کھانا کوئی کھا سکتا ہے. تو یہ سوال میرا یہ ہے کہ مصر سے پاکستان تک میزبانی کا سفر تو ہو چکا ہے, دروازے آپ کتنے کھلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں, اور ترجیحات کیا ہونی چاہیے اس 8 ایئر اولڈ گرل کی, 8 کلاس کی لڑکی کے لیے جس سے میں کل ملی تھی, ایسی اور مزید لڑکیاں؟ جیسے آپ نے مجھے یہ اسٹوری بتائی ہے, ویسے بہت ساری ایسی اسٹوریز ہیں جہاں پہ خواتین کو اویئرنیس نہیں. ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم انیشیٹوز کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر ہماری جو بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ خواتین کو اویئرنیس نہیں مل رہی. فائنینشیل کنڈیشنز ایسی نہیں ہیں, کچھ گھر سے ایسی روک تھام ہے, کچھ ایسے لوگ کے ٹریڈیشنز ہیں, کلچرز ہیں, وہ ویمن کو نہیں پروموٹ کرے. ان کے مائنڈ سیٹس کچھ اس قسم کے ہیں کہ شاید سیکیورٹی نہیں ہے, ہماری خواتین سیکیور نہیں رہیں گی, باہر نکلیں گی کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا. اس کے لیے ہماری CM بھی کام کر رہی ہیں, سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہیں, سیکیور ہمارے پاس ایک ماحول آ رہا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں تھینکفل ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ہے ہمارے لیے کام کر رہا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ان کے لیے. تو جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے ان کو بہت سارے آئیڈیاز دیے کہ آپ یہ ہوم کوکنگ بھی کر سکتی ہیں, ایسے ہی خواتین کو یہ بات کا آئی ڈونٹ نو کہ ایکسپوجر نہیں ہوتا, ایکسپوجر کیوں نہیں ہے, کہ کس طرح نہیں ہے. بس یہی ہے کہ لیک آف ایجوکیشن ہے. ہم یہی کہیں گے کہ نکلیں باہر, گھر سے اگر باہر نہیں نکل رہی تو گھر پہ ہی بیٹھ کے یہ اسمال بزنسز سے اسٹارٹ کریں گی. سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس, اس کی ہاؤ نو آئے گی ان کو کس طرح سے کیا یوز کرنا ہے. آپ گھر سے بیٹھ کے کچھ ایسی انیشیٹوز اپنے لیے ہی لے سکتے ہیں جہاں سے خواتین کو امپاورمنٹ مل رہی ہے. وہ اپنے لیے خود ہی بہت ساری ایسی انیشیٹوز خود ہی کریٹ کر رہی ہیں کہ جن کے لیے وہ خود ایک اسٹرانگ پرسن فیل کریں گی. آپ فائنینشلی اسٹیبل ہو جاتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو نیچا دکھا رہے ہیں یا آپ اپوزٹ جینڈر کے اوپر آ کے کوئی تنقید کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. جتنا ویمن امپاورڈ ہوں گی اتنا ہمارا معاشرہ بھی آگے سے جو ہے وہ ایجوکیٹڈ نکلے گا. کیونکہ خواتین ہی ہیں جو آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ کرتی ہیں. گھر سے ہی بچے نکلتے ہیں, باہر ایجوکیشن سینٹرز میں جاتے ہیں, تو وہ وہاں پہ جا کے ان کو پہلے وہ گھر سے ہی ایسی تعلیم, اپنی تربیت ہی ایسی دیں گی کہ وہ آگے جا کے وہ کریں گے. باقی آپ کے سوال پہ آتے ہیں تو یہی, اگر لٹریٹ نہیں ہے اسٹوڈنٹس, لٹریٹ نہیں ہے ویمن, تو وہ انہی انیشیٹو سے اپنے لیے اتنی اویئرنیس لے آئیں کہ ان کو یہ بھی اس بارے میں ایسی اویئرنیس آئے کہ ہاں ایجپٹ سے ہمیں 2 سال کا کانٹریکٹ ملا پاکستان کو, کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ آگے فردر پرسیو کرے گی. کہ ہم OIC کے اوپر جس طرح ایونٹ میں ہم آتے ہیں, ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں, میں جنرل بات کروں گی, ہم بہت سارے لوگوں سے ملے, بہت سارے میڈیا پرسن سے ملے. سب کا ایک ہی خیال تھا کہ جب ایک خاتون, ایک عورت مضبوط ہوگی تو وہ ملک کے لیے
مضبوط ہوگی, وہ اپنی تو ہوگی, ہمارے ملک کی ایک پہچان بنے. بالکل ٹھیک بات. تو یہ میں سے کوئی ٹھیک ہے سلسبیل, ہماری ملک کی آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ جو ہے وہ خواتین کے اوپر مشتمل ہے, اور اگر خواتین جو ہیں وہ ملک کی معاشیات میں حصہ نہیں ڈالیں گی تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہم معاشی طور پر ایک ڈیولپڈ کنٹری بننے میں پھر بہت ہی دور تک سفر طے کرنا پڑے گا ہمیں. سب سے پہلے تو سیاست کے اوپر آتے ہیں. سیاست میں اگر ہم موجودہ کیبنٹ میں دیکھیں تو شہزہ فاطمہ خواجہ ہیں جو کہ اکیلی وومن ہیں اور بہت اسٹرانگلی وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں, ہم سب کی نمائندگی کر رہی ہیں. سیاست میں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ اس شعبے میں آئیں؟ اچھا مدیحہ, میں ایمان کی بات سے ہی کنٹینیو کرنا چاہوں گی اس کو, کہ ایمان نے بات کی کہ خواتین کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے, لٹریسی بہت ضروری ہے, لیکن ہمارے ہاں پالیسی تھوڑی بہت جو بنتی ہے وہ یہاں آ جاتی ہے کہ ویمن کو ایجوکیٹ کریں. اب ایجوکیٹ تو وہ ہو جاتی ہے, ہم میں سے موسٹلی لوگ, ہم لوگ تقریباً موسٹلی ہم ایجوکیٹڈ ہی ہیں, ہمارے پاس ڈگریز ہیں, لیکن کیا وہ اس ڈگری کو یوٹیلائز کر رہے ہیں یا اس کو وہ ڈرار میں رکھ کے پھر اس کے بعد اپنی لائف کو وہی بغیر کچھ کیے اور وہ اپنے ہوم چیزوں کے اندر, وہ گھریلو ذمہ داریوں کے اندر مصروف ہو گئی ہے. Don't forget to mention the Dr. Bahu's culture. ایگزیکٹلی, ابھی ریسنٹلی میڈیا پہ بھی اس چیز کے اوپر کیمپین چل رہی ہے کہ بہت اچھا سورس ہیں ایجوکیٹ کرنے کا. تو ڈگریز وغیرہ اس کو سائڈ پہ رکھنے کے بجائے ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جس سے وہ آگے اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں. اب جیسے آپ نے بتایا کہ ہم آبادی کا تقریباً نصف سے زائد ہیں ہم خواتین, اور اگر نصف سے زائد ہی پیچھے بالکل فارغ بیٹھا رہے گا تو باقی جو چند پرسنٹ بچے گی, کوئی 45-50%, وہ کیا ہی کر لے گی اکانومی کے لیے. اگر وہ کنٹریبیوٹ ہی نہیں کریں گی اس کے اندر, اکانومی کے اندر, تو ہماری اکانومی بیٹر کیسے ہوگی. اور اس کے علاوہ اس کی ایک ایگزامپل میں اس طرح سے دوں گی کہ آپ کا جہاز چل رہا ہے, جہاز کے 2 انجن ہیں, ایک انجن کام نہیں کر رہا, باقی ایک انجن کے اوپر آپ جہاز کو کتنی دور لے جائیں گے, پرابلمس تو آئیں گی نا. تو وہ دونوں انجنس کو ساتھ کام کرنا ہے تاکہ وہ بیٹرلی پراپرلی فنکشن کر سکے. اور جو اس وقت گلوبل کنورسیشن ہے وہ بالکل شفٹ ہو رہی ہے. پہلے یہ تھا کہ گیو ویمن رائٹس کے سلوگنز, رائٹس دیں ان کو جو ہے وہ امپاور کریں, لیکن اب یہ بالکل شفٹ ہو گیا. اب جو ہے گلوبل نیریٹو وہ یہ ہے کہ گیو دیم کیپٹل, گیو دیم پلیٹ فارمس. ان کو جیسے ہم دے رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس کی بجائے ان کو پلیٹ فارم دیں, اسکلز دیں جس سے وہ معاشرے کے اندر, اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کریں, وہ اب کیپٹل اپنا جنریٹ کریں. اب جیسے کہ چائنا ہے تو چائنا نے اپنی خواتین کو لون اسکیمز دیں, بنگلہ دیش نے جو ہے وہ اپنی خواتین کو لونز دیے گھر بیٹھے ہوئے, اور ان کو پلیٹ فارم دیا جہاں سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا. تو ہمارے لیے کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت وہ ویمن رائٹس کا نعرہ لگاتے پھریں. ہمیں ان کو امپاور کرنا ہے, ویمن کو اتنا اسپیشلی ٹریٹ کرنا چھوڑنا پڑے گا ہمیں. اب ایک آدمی ہے وہ اپنی, جیسے ایک رائڈرز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ایپس ہوتی ہیں ان کے تھرو وہ رائڈس لیتے ہیں, ڈرائیورز ہوتے ہیں, ان کو ایک نارملی انسان کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو کہ اپنا ارن کر رہا ہے اور اپنی فیملی چلا رہا ہے. وہی جب ایک عورت آ کے وہی رائڈ چلانے لگتی ہے تو ہم اس کو اتنا اسپیشلی شروع کر دیتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ, ہاں ایگزیکٹلی, او مائی گاڈ ایک عورت آ گئی ہے, ایک عورت آ گئی ہے, اور اب کیا ہو جائے گا. ہاں ایک تو یہ تو چیز ہے, لیکن دوسری چیز یہ کہ شاید وہ کوئی بہت اسپیشل چیز کر رہی ہے, حالانکہ وہ بھی اسی مرد کی طرح اپنا ہاؤس ہولڈ چلانے کے لیے محنت کر رہی ہے. تو ہمیں عورت کو اس کانسیپٹ سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ تم بیچاری ہو اور تمہیں جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے, تم فریجائل ہو. اس کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے دس از یو ہیو ٹو ڈو دس. اور ہم یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے, نہ ہی ہم کوئی نئے کانسیپٹس کے اوپر بات کریں, کوئی فورن اور ماڈرن کانسیپٹس نہیں ہیں. یہ وہی کانسیپٹ ہے جو 1400 سال پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, جہاں پہ عورتیں فائنینشلی کنٹریبیوٹ کرتی تھی, تجارت کرتی تھی. آپ نے مختلف اپنی سیریز جو چلیں اسلامک جو ہے وہ اس کے اوپر جتنے بھی کنگڈمس تھے اس کے اوپر جب چلیں تو وہ یہی تھا کہ وہ کارپیٹس بناتی تھیں اور وہ سیل کرتی تھیں, تو وہ اس کے سواری اندر کرتی تھی, ہمارے بکریاں چرایا کرتی تھی. حضرت خدیجہ کی ہے سب سے بڑی بزنس وومن تھی. وہ ہم کوئی نئی چیز تو مانگ نہیں رہے, ہم تو وہ اسی چیز کی بات کر رہے ہیں جو پہلے سے چلتی آ رہی ہے, اور ہم تو اس کو ریکلیم کر رہے ہیں. اور ہم اتنی 57 اسلامک کنٹریز کو ہم نے ساتھ بٹھا کے ہم نے یہی پروف کیا ہے کہ وی آر مسلمس,
اور جتنے رائٹس ہم نے دیے ہیں عورت کو, جتنے رائٹس ہمارے مذہب نے دیے ہیں, اتنے کسی نے نہیں دیے. کیونکہ ایک وہ گلوبلی وہ چلتا ہے نا, ہمیں وہ بنا رہے ہیں اسلاموفوبیا کے تھرو کہ جی ان کی عورت تو بہت اپریسڈ ہے, ہماری عورت اپریسڈ نہیں ہے. بس پرابلم یہی ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے آگے لے جائیں. ٹھیک ہے, سیدھا آپ کی جانب آتی ہوں. لیٹ می آرٹیکولیٹ مائی کوشچن ٹورڈس یو. دو چیزیں, ایک تو انہوں نے کہا کہ نارملائز کریں کہ اگر رائڈر ایک خاتون آ رہی ہے تو اس کو دیکھ کے آپ سرپرائز نہ ہوں. آئی تھنک ان مائی پوائنٹ آف ویو کہ ہر چیز کو نارملائز ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. جس طرح سے پہلے ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایک لڑکی کے پاس اسکوٹی ہو اور وہ اسکوٹی کے اوپر اپنے اسکول یا کالج جائے, لیکن اب یہ نارمل بات. ایوری سیکنڈ ہاؤس ہولڈ ہیز اے اسکوٹی اور وہ لڑکی جو ہے وہ جاتی ہے, نارملائز ہو گیا. دوسری چیز جیسے سلسبیل نے یہ بات کی ہے کہ نئے مواقع ہونے چاہیے, اور پہلے اونٹوں کی سواری کرتی تھی. ظاہری بات ہے اب تو ہم اونٹ لے کے تو سرینا تک نہیں جا سکتے بالکل. یو نیڈ ٹو ہیو اے اسکوٹی. ایگزیکٹلی ٹائم کے بعد وہ چینج ہو جاتا ہے, ایڈوانسمنٹ آ جاتی ہے. اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ اپنے تجربات کو ہم انٹرنیشنلی کیسے لے کر جائیں. ظاہری بات ہے OIC کے مزمائی پاکستان کے پاس ہے. اب پاکستانی خواتین نے تو بتانا ہے کہ ہم کون کون سے شعبوں میں کام کر رہے ہیں اور کون کون سے شعبوں میں ہمیں اسسٹنس کی ضرورت ہے. اور ان ممالک کا بھی ذکر کریں جیسے کہ افغانستان ہے, جہاں کا ابھی کلچرل بیریئر ہے کہ وہ خواتین نے ابھی برقع ہی پہننا ہے, خواتین نے سلون نہیں چلانا ہے, خواتین نے جاب نہیں کرنی ہے, نہیں چلانی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے؟ مدیحہ, فرسٹ آف آل انہوں نے بات بہت اچھی کی تھی کہ جیسے وہ ہمارا ایک پرانا ٹائم تھا 1400 سال پہلے کہ حضرت خدیجہ کے ٹائم پہ وہ سب کچھ کرتی تھی, ہر چیز. بٹ اب ہم جس سوسائٹی میں ہیں یہاں پہ اگر ہم خواتین کی بات کریں, لیٹ سپوز کہ اگر وہ جاب کر رہی ہیں, اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, تو ہماری سوسائٹی میں چیز بہت زیادہ ہے کہ یار یہ کیوں کر رہی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. عورت گھر سے کیوں نکل رہی ہے, اسے 4 دیواری کے اندر رہنا چاہیے. فرسٹ یہ کہ یہ ہمیں اپنا جو ہے یہ کانسیپٹ اس کو ختم کرنا ہوگا, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ دوسری بات میں اگر کروں کہ جب ہماری چیف منسٹر پنجاب الیکٹ ہوئی تھی ایز اے چیف منسٹر فار پنجاب, تو انہوں نے اپنی جو اسپیچ کی تھی پنجاب اسمبلی میں, تو انہوں نے اپنی گورننس میں یہ پرائیورٹیز پہ شامل کیا کہ جو خواتین ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے, ہر حال میں ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے, چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو, واٹ ایور. چیف منسٹر پنجاب نے خاتون کو خود مختار بنانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ اس کو ویلفیئر کی ضرورت ہے, سوشل ویلفیئر اس سے نکالنا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکے اور وہ جو بھی کرنا چاہتی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکے. اور اسکوٹی, ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ اگر ایک خاتون کو ہم نے روڈ پہ دیکھ لیا ہے کہ وہ اسکوٹی چلا رہی ہے, تو فرسٹلی ہمارے جتنے بھی مرد حضرات ہیں, میں ان کی بات کروں ایز اے فیمیل, میں خود بھی ہوں, میں نے خود بھی یہ چیزیں فیس کی ہیں کہ ان کا سب سے زیادہ یہ ہوگا کہ یار یہ کیا ہے, یہ باہر نکلی ہوئی اسکوٹی چلا رہی ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. چنک آف men mentality. Not only, I am not talking about 100%, but 75% is this. Yeah. اور موسٹلی تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ لائک یہ عورت رائڈ گاڑی چلا رہی ہے تو یہ کہیں مارے گی. موسٹلی کے کامنٹس یہ آتے ہیں مارے گی, یہ رش ہے تو ود یو آل کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ میں ایک کار اونر ہوں, تو جو گاڑیوں کی سیل پرچیز ہوتی ہے اس میں جو آنر لیڈی آنر ہوتی ہے اس کی گاڑی سب سے پہلے بکتی ہے. ایسا ہی ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اس نے بہت حفاظت سے چلائی ہوگی. سو مائنڈ سیٹ ہیز بین چینجڈ. Everything is changed. Women can do anything. Everywhere they can do anything. ہماری یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری ایک سائیکی ہے یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ آگے نہیں. کچھ مرد حضرات ایسے ہیں کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا عورت کام کر رہی ہے, یہ کیسے کر لی ہے. اگر میں اپنا آپ کو پرسنل ایک اوپینین اور اپنی پرسنل لائف کی ایک بات بتاؤں تو آئی ایم فیسنگ دیز تھنگس کہ یار یہ تو بہت انفیئر طریقے سے ہوا ہوگا, یہ تو ایسا ہوا ہوگا, کیونکہ ہمیں یہ چیزیں اب چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے, بہت زیادہ. ہماری کوئی بھی خاتون آگے جاتی ہے تو یہی کانسیپٹ آتا ہے کہ انفیئر مینس یوز ہوئے ہیں, یا پھر یہ کوئی پرچی ہوگی, سفارش ہوگی. آئی آلسو فیس دیٹ. میں پاکستان اسپورٹس بورڈ میں سرو کر رہی تھی اور آئی واز آن ہائیلی آن میرٹ نا, تو جب میں اپنی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر لگاتی تھی تو لوگ یہ کہتے تھے او مائی گاڈ پرچی سے آئی ہوگی, اور یو نو اتنا ساری دیز تھنگس کہ اب جب میں اپنی سوشل میڈیا پہ کامنٹس ریڈ کر رہی ہوتی ہوں, موسٹلی تو میں کرتی بھی نہیں, اگنور کر دیتی ہوں, بٹ کہ یار اچھا یہ تو ایسی آئی ہوگی, یہ تو ویسے آئی ہوگی, یہ انفیئر طریقے سے آئی ہوگی. ہمیں چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اب وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں جو ہمارا ایک پرانا مائنڈ سیٹ تھا, کانسیپٹ تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. عورت ایک
جو ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے, اس کو انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کا حق ہے. شی کین ڈو ایوری تھنگ. اچھا, جہاں ویمن رائٹس کی بات آتی ہے تو وہاں پہ آئی ڈونٹ نو, کچھ ہم لوگ میلز کو اوفینڈ نہیں کر رہے ہیں. کچھ میل سوسائٹیز سے جیسے ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں گے, ویمن رائٹس کی بات کریں گے تو فوراً سے آ جائیں گے کہ مرد کو حقوق کون دے گا, مردوں کو یہ آ جائے گا. تو ہم ان کے خلاف نہیں جا رہے ہیں, ہم ایک عورت کی بات کریں نہ کہ مرد کے خلاف کی بات کریں. تو اس کو وہ ان کو اپنے اوپر اس طرح سے نہیں لینا چاہیے. عورت کو اس کے سارے حقوق دینے چاہیے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے. میرا ماننا یہ ہے ایز اے فیمیل, یہ جتنے بھی ایمان ہے, مقدس ہے, سلسبیل ہے, یہ اس بات سے ریلیٹ کریں گی کہ جو ایک عورت ہے, جو ایک لڑکی ہے, اس کو اس کے حقوق ملنے چاہیے کیونکہ وہ ڈیزرو کرتی ہے. شی ڈیزرو ایوری تھنگ. عورت ہی تھی جس نے جنگیں لڑیں, عورت ہی تھی جس نے غزوات لڑے, عورت ہی تھی جو جہاز اڑاتی ہے. ایسے ہی ہے نا, کون کہتا ہے کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی؟ بھائی وہ سب کچھ کر سکتی ہے. چیف منسٹر پنجاب مریم نواز پورے پنجاب کو کس طرح, کس وے میں لے کے جا رہے ہیں, ایون میں کہتی ہوں مردوں سے بھی زیادہ آگے لے کے جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو عورت ہے نا کہ وہ مطلب کہ پولیس میں ہے, پہلی وزیر اعظم, اسلامک وزیر اعظم بے نظیر بھٹو. انہوں نے کس بہادری سے جمہوریت کی آواز اٹھائی. اس کے علاوہ ہماری مریم مختار, شہید مریم مختار, انہوں نے جہاز اڑایا تھا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فیلڈز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ایون پولیس میں ہیں, مطلب ہر فیلڈ میں مردوں کے ساتھ کھڑی ہیں. اور کچھ تو ایسے ہیں کہ مردوں سے بھی آگے نکل چکی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ کی جانب آؤں گی ایمان. سوشل میڈیا ہم لوگوں نے, ہم جتنی بھی پریزنٹ ہے اس پوڈ کاسٹ میں, ہم لوگوں نے OIC منسٹریل کانفرنس آن وومن اٹینڈ کی ہے اور ہم لوگوں کا کانٹینٹ بھی کافی پسند کیا گیا ہے. اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف, میرے جو ویڈیو تھی اس پہ بہت سارے کامنٹس آئے. تو ایک کامنٹ میں آپ کے لیے کوٹ کروں گی, پلیز اس کا آنسر آپ نے دینا ہے. دس از یور رسپانسبلٹی ٹو سیٹسفائی دیٹ وومن. اس نے یہ بولا کہ آپ لوگ تو برانڈیڈ سوٹ پہن کے, برانڈیڈ کپڑے پہن کے اس طرح کی کانفرنسز اٹینڈ کر رہی ہیں. واٹ اباؤٹ می؟ میرے بھی خواب ہیں, میں گھر میں ہوں, میں نے کھانا بنانا ہے, میرے 3 بچے سنبھالنے ہیں, میں بھی, مجھے کون امپاورڈ کرے گا؟ سو ہاؤ وڈ یو آنسر دیٹ؟ ان کو امپاورمنٹ کے لیے, ان کی امپاورمنٹ کے لیے ہی ہم ان کو یہ چیزیں دکھا رہے ہیں. ہم اگر اپنی ریلز بنا رہے ہیں, So beautiful. ہم ہر عورت کو شوق ہے تیار ہونے کا, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ اگر ان جگہوں پہ جا رہے ہیں تو ہم یہ ریلز اور یہ چیز اس لیے, انہی کے لیے یہ چیز ہم ان کو دکھا رہے ہیں کہ یہ آپ لوگ بے شک گھر میں ہیں, آپ یہاں نہیں ہیں, یہاں کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آ سک رہی ہیں, لیکن ہم آپ کے لیے یہاں کھڑے ہو کے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر ہم ایز این عورت یہاں پہ کام کر رہے ہیں, کسی سے بات کر رہے ہیں, کسی کچھ ڈسکس کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں وہ ہم صرف ہمیں یہاں پہ نہیں دکھا رہے, وہ سب خواتین کے لیے ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے, ان کو یہاں پہ ہم پورٹرے کر رہے ہیں. تو یہ چیز سوچ کے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک بہت ایموشنل سی بات ہے کہ وہ تھوڑا مایوس ہو جاتی ہیں کہ یہ تو چلو چلے جاتے ہیں, ہم کیسے جائیں, ہم یہاں کی چیزیں کس طرح اٹینڈ کریں. ہم وہی چیز آپ کے سامنے اپنی ریلز کے تھرو, اپنی پوسٹ کے تھرو, اپنی اسٹوریز کے تھرو لے کر آتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو بھی اس چیز کے بارے میں اویئرنیس ملے. شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو ایمان وہاں پہ جاتی ہے اپنی حصے کی شمع جلانے کے لیے اور آپ کے لیے راہیں ہموار کرنے کے لیے اور آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کے لیے ہم یہاں ہیں. آج ہم جو ایجنڈا سیٹ کریں گے, فیوچر میں وہ ایجنڈا آپ کے کام آئے گا. ایمان نے بہت خوبصورت بات کی ہے. میں اسی کے ساتھ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جتنی بھی خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں, لڑکیاں دیکھ رہی ہیں, میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں, آپ بھی سب کچھ کر سکتی ہیں. لیکن لائک آپ یہ سوچیں کہ آپ ڈس اپوائنٹ ہو رہی ہیں کہ یار یہ دیکھیں نا, انہوں نے برانڈیڈ ڈریسز پہنے ہوئے ہیں, برانڈیڈ شوز پہنے ہوئے ہیں اور جی یہ کانفرنس میں جا رہی ہیں, اٹینڈ کر رہی ہیں. تو یہ سب کچھ آپ کے لیے, ہم سب کچھ جتنی بھی ریلز بنا رہے ہیں, جتنی بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں, آپ کو اس میں ڈس اپوائنٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ بھی سب کچھ کر سکتی ہیں. ایک عورت جو ستھرا پنجاب پروگرام میں سڑکوں پر جھاڑو دیتی ہے, بالکل, اور ایک سلسبیل جو یہاں اس وقت بیٹھ کے اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھی ہے, ہم دونوں برابر ہیں, ہم دونوں امپاورڈ ہیں. کیا ہم دونوں امپاورڈ ہیں اور ہم دونوں اس ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. کریئر وومن, امپاورڈ وومن کا مطلب ہرگز ایسی عورت نہیں ہے جو کہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنے فیملی, یہی کانسیپٹ لیا جاتا ہے نا کہ وہ عورت تو بالکل جی گھر چھوڑ دیا, فیملی چھوڑ دی, اور ہم تو بس اب کسی کے آگے نہیں جھکیں گے اور ایسے ہو جائے گا, ہم تو اب بہت کوئی
بن گئے ہیں. یہ کانسیپٹ سوسائٹی سمجھتی ہے لیکن ایسا نہیں, ہم ایسی بات نہیں کر رہے ہیں. میں ان کی بات سے ریلیٹ کر کے ایک بات کروں گی کہ عورت ہی ایک کنگ میکر ہوتی ہے, کیونکہ اسی کی اولاد ہوتی ہے, چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے, وہی اس کو اویئرنیس بھی دیتی ہے, گھر میں بیٹھ کے تربیت بھی دیتی ہے, سمجھاتی بھی ہے, بتاتی بھی ہے. اور ایک عورت کے تھرو ہی کنگز آگے سے نکلتے ہیں, پولیٹیشینس نکلتے ہیں, سیاستدان نکلتے ہیں, سب کامیاب لوگ عورت کے ہاتھ سے ہی نکل کے جا کے کامیاب ہوتے ہیں. عورت کو سمپتھیز نہیں چاہیے, رسپیکٹ چاہیے, سمپتھیز نہ دیں. ہم فوراً سے جب جیسے ہی جو لوگ بات کرتے ہیں پلیٹ فارمس کے اوپر, وہ اس عورت کی بات کریں گے جو وکٹم ہوگی, جو بیچاری ہوگی. وہ اس عورت کی بات کیوں نہیں کرتے جو امپاورڈ ہے؟ وہ ان عورتوں کی بات کیوں نہیں کرتے جو سوسائٹی میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں؟ وہ صرف وکٹم کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس سے زیادہ سمپتھیز گین کرتے ہیں, اس سے زیادہ ان کو ویوز ملتے ہیں. سم این جی اوز یہ ایسی اسٹوریز زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو اس سے زیادہ سمپتھیز ملتی ہیں. تو یہ سمپتھیز نہیں چاہیے عورت کو. عورت کو رسپیکٹ چاہیے, جو کہ وہ اپنی اکانومی کے اندر اپنا رول پلے کر کے, کنٹریبیوٹ کر کے, چاہے بہت چھوٹی سی چیز سے گھر میں بیٹھ کے, اس سے جو اس کو رسپیکٹ ملے گی, الٹیمیٹلی وہ اس کو اس کے رائٹس دلوائے گی. اوکے ایمان, آپ کا مقدس سلسبیل صدر, آپ سب کا بہت شکریہ. ایمان نے ایک بات کی ناظرین, اس نے کہا کہ عورت کنگ میکر ہے. یہاں پہ میں آخر میں ایک یہ بات کروں گی کہ عورت نے گھر بسانے سے لے کر اپنا خود کا گھر اپنی فیملی کے لیے بنانے تک کا سفر طے کر لیا ہے. کیونکہ پہلے تو مردوں کے نام کی تختیاں گھر کے باہر لگی ہوتی تھی, اب عورتوں کے نام کی تختیاں بھی ہوتی ہیں, کیونکہ عورت معاشی طور پر اتنا مضبوط ہو گئی ہے کہ وہ اپنا 5-10 ایک کنال کا گھر خود بنا رہی ہے. یہ وہ امپاورمنٹ ہے جو ہم چاہتے ہیں, اور یہ وہ مقصد ہے OIC منسٹریل کانفرنس اور وومن کا, کہ اسلامک ممالک کی خواتین اتنی بااختیار ہو جائیں کہ وہ ایک ایک جو عورت ہے وہ گھر بسائے بھی اور اپنا گھر بنائے بھی. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان پائیدہ باد.